الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، ربنا زدنا علما وحلما وفہما وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابلیس کے بارے میں یا شیطان کے بارے میں، اس کی حقیقت جاننے کے بارے میں آج ہم مختصر سی گفتگو کریں گے۔ بہت کم ہم اس طرف دھیان دیتے ہیں کہ ابلیس کون ہے، یہ کیا کرتا ہے، کس طرح سے اللہ کے بندوں کو بھٹکاتا ہے، اور پھر اس کی ان تدبیروں، اس کے ان داؤں اور اس کے ان جو یہ طریقے اختیار کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے، اس سے بچنے کے کون سے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، پریکاشنری میجرز کیا ہو سکتے ہیں، اس سلسلے میں کیسے بچا جائے۔ پہلی چیز ہمارے ذہن میں یہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات جو تھی پیدا فرمائی تھی، ان میں ابلیس بھی تھا۔ ابلیس بھی پہلے ہی پیدا کیا گیا تھا۔ ابلیس ایک ہی ہے، جس کے کچھ لوگ عزازیل بھی اسے کہا جاتا ہے، کہ اس کا ایک نام وہ بھی ہے۔ شیطان کئی ہیں، آپ سب جانتے ہیں، قرآن پاک میں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، شیاطین بھی استعمال ہوا، یعنی جمع، یعنی شیاطین جو ہیں بہت سارے ہیں، لیکن ابلیس ایک ہے۔ ابلیس پہلے ہی پیدا کیا جا چکا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو ابلیس کے دل میں زبردست قسم کا حسد پیدا ہوا، اور خصوصاً اس وقت جب آدم کو فضیلت دی گئی ابلیس پر، اسی وقت اس نے طے کر لیا کہ اب یہ آدم جو ہے یہ میرا دشمن ہے، نہ صرف یہ بلکہ اس کی پوری نسل، یعنی ہم سب کو اس نے اپنا دشمن قرار دیا۔ حالانکہ ہم نے اس کا کیا بگاڑا تھا، لیکن اس نے ہمیں بھی اپنا دشمن قرار دیا۔ اور کیا کہا، یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی سورہ بنی اسرائیل الاسراء، اس کی یہ آیت نمبر 62 ہے، 62۔ ابلیس نے کہا، جب اس سے کہا گیا کہ سجدہ کرو، یہ سبب جانتے ہیں، اس نے منع کر دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ پھر ایک بات کہی
وہ تو سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہم. یہاں جو سورہ الاسراء میں فرمائی گئی ہے، ابلیس نے کہا قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، کیا تو دیکھتا ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ اسے مجھ پر فضیلت دی جائے. وہاں تو ایک اور جگہ ہم پڑھ چکے ہیں خلقتنی من نار خلقتہ من طین، اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، مجھ سے کیسے یہ افضل ہے. اور یہاں کیا الفاظ استعمال کیے کہ یہ ہے وہ جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، کیا اس قابل ہے یہ. پھر کیا فرمایا، کہا ابلیس نے لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، کہ الہ العالمین اگر تو مجھے مہلت دے گا قیامت کے دن تک، لأحتنکن ذریتہ، تو میں جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا اس کی نسل کو، یعنی اس کی اولاد کو میں برباد کر کے رکھ دوں گا، تباہ کر کے رکھ دوں گا. اصل میں احتناق جو ہے کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑنے کے معنی میں آتا ہے، تو یہاں یہ مراد ہے کہ اس کو میں جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا. مطلب یہ ہے کہ جو اس کا مقصد زندگی ہے میں اس کو بھلا دوں گا. تو اسے اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہے، خلیفۃ اللہ بنا کر اسے بھیج رہا ہے. اس کو میں اس کے ذہن سے ہی میں وہ چیز نکال لوں گا. گویا پھر کیا، شیطان نے اسے جڑ سے ہی اکھاڑ پھینکا. اس کو اپنی حقیقت ہی یاد نہیں رہی کہ میرا کیا مقام ہے، بس یہ کسی اور کام میں اسے مصروف کر دے گا. تو کیا کہا اس نے، ابلیس نے، کہ اگر تو نے مجھے مہلت دی قیامت کے دن تک تو میں کیا کروں گا، لأحتنکن ذریتہ، تو میں اس کی نسل کو برباد کر کے رکھ دوں گا، جڑ سے اکھاڑ پھینک کر رکھ دوں گا، الا قلیلا، سوائے قلیل تعداد کے. یعنی بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی اصلیت کو یاد رکھیں گے، اپنی حقیقت کو یاد رکھیں گے اور استقامت کا مظاہرہ کریں گے، جو ہٹیں گے نہیں، جو اس کے داؤ پیچ میں نہیں آئیں گے، جو اس کی فریب کاریوں میں نہیں آئیں گے، جو اس کے دھوکوں میں نہیں آئیں گے. تو یہ آیت نمبر 62 ہے، یاد رکھیے. اور ایک اور چیز بھی اس نے کہی، اس کا ذکر سورۃ الحجر آیت نمبر 39 میں ہے. کیا کہا اس نے اور اپنے رب سے، قال ربی، اب دیکھیے الزام بھی لگایا رب پر، بلیم کیا، قال ربی بما اغویتنی، اے میرے رب اب جیسا کہ تو نے مجھ کو بھٹکا دیا، تو نے مجھ کو گمراہ کر دیا. الزام اس پر، یعنی کہنے کا مطلب اس کا یہ تھا کہ آدم کو پیدا کر کے تو نے مجھے فتنے میں ڈال دیا اور مجھے بھٹکا دیا. آدم کو پیدا نہیں کیا ہوتا میں عیش سے ہوتا جنت میں، کوئی پرابلم ہی نہیں تھی. جب اس کو پیدا کیا گویا تو نے ہی مجھ کو بھٹکا دیا، گمراہ کیا. ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض، اب کیا کروں گا میں کہ اب میں مزین کر کے زمین میں جو چیزیں ہیں، زمین میں جو پوری دنیا کو میں حسین اور خوبصورت بنا کے پیش کروں گا اس انسان کے سامنے. اور وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں گمراہ کر کے رکھ دوں گا ان سب کو، اجمعین، میں بھٹکا کے رہوں گا، میں گمراہ کر کے رہوں گا ان سب کو. الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے وہ بندے جو مخلص ہوں، جنہیں تو نے اخلاص عطا کیا ہو، جو چنے ہوئے بندے ہوں جنہیں تو نے اخلاص عطا کیا ہو، ان بندوں کو پر میرا زور نہیں چلے گا. صرف ان دو آیتوں کو سامنے رکھ کر آپ جان جائیں گے کہ ابلیس کیسا دشمن ہے اور کتنی پاور، کتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے. وہ ایک ہی اب تک ہے، وہی کمانڈ کر رہا ہے، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں اور اس کی فوج جو ہے، شیطان بہت سارے ہیں، وہ جنوں میں بھی ہیں، انسانوں میں بھی. تو پہلی چیز آپ یاد رکھیں، اپنے اس دشمن کو پہچانیے جس کے بارے میں بار بار اللہ نے کہا ہے. وہ کیا ہے؟ کھلا، وہ چھپا ہوا نہیں ہے بلکہ کھلا دشمن ہے. عدو مبین، ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس دشمن کو پہچانو. اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے جو اکثر پوچھتے ہیں، بچے بھی اپنے والدین سے پوچھتے ہیں، بھئی ضرورت ہی کیا تھی اس ابلیس کو پیدا کرنے کی؟
کیوں پیدا کیا اس کو؟ گویا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پکی پکائی ملنی چاہیے، بغیر محنت کے ہمیں جنت ملتی، بس ہم کو اللہ پیدا فرماتا اور جنت میں ڈال دیتا، بس ہم عیش کرتے۔ وہی جو ابلیس نے کہا تھا کہ آدم کو تو نے بنایا تو مجھے فتنے میں ڈال دیا، اس کی آزمائش نہیں ہوتی۔ ایک سوال ہے کہ کیا ضرورت تھی اس کی پیدا کرنے کی؟ تو یہ جانیے آپ، اس کا جواب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس نے جانچنا تھا، ہم کو جانچنے کے لیے کہ کون صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرنے والا ہے، کون اللہ کی ہر بات پہ لبیک کہنے والا ہے، کون اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں سے محبت کرنے والا ہے، کون اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے والا ہے، کون اللہ سے دل سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ جانچنے کے لیے ابلیس کو کھڑا کیا تاکہ ابلیس اپنی طرف کھینچے، اس کو پاورز دی گئی، طاقت دی گئی جو اپنی طرف کھینچے، اور اللہ کے رسول آپ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ وہاں جاتے ہو یا یہاں آتے ہو۔ ایک چیز یہ، اور دوسرا اس سے ایک اور فائدہ بھی ہوا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بھی اظہار ہو گیا۔ ہم جان گئے کہ اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین مخلوق بھی پیدا کر سکتا ہے اور بد سے بدترین مخلوق بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل اور میکائیل جیسے فرشتے بھی پیدا کیے اور ابلیس جیسا مکار بھی پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم انسان بھی پیدا فرمائے، اور ابو جہل، ابو لہب، فرعون، حامان، نمرود جیسے ذلیل انسان بھی پیدا فرمائے۔ گویا اللہ تعالیٰ کوئی پوری قدرت حاصل وہ کس قسم کی مخلوق پیدا کرنا چاہے، جس قسم کی بھی چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے۔ یہ چیز بھی ہمارے سامنے اس سے واضح ہو گئی۔ اب مختصر ہم آتے ہیں کہ شیطان کو آپ جان گئے کہ ایک ایسا دشمن ہے، اور اس نے چیلنج دیا ہے کہ میں ایک اور جگہ فرمایا اس کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آؤں گا، اس پر حملے کروں گا، اور تو اکثر ان میں پائے گا کہ اکثر تیرے شکر گزار بندے نہیں ہیں، یہ میں ثابت کر دوں گا۔ تو یہ اس کی ڈیوٹی ہے، اور وہ اپنی ڈیوٹی پوری انجام دیتا ہے، رات دن لگا رہتا ہے۔ نیند اس کے لیے نہیں ہے، نیند اس کے لیے حرام ہے، سوتا نہیں ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ سوتا کچھ آرام بھی ملتا بندوں کو، انسانوں کو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب اس کے حربے کیا ہے وہ ہم نے دھیان میں رکھنے، کون کون سا حربہ اختیار کرتا ہے، کون کون سا داؤ یہ چلتا ہے انسانوں پہ، اس کے کرتب کیا ہے وہ ہم کو معلوم ہونے چاہیے۔ پہلا ہتھیار جو اس کا ہے، جس کے ذریعے اللہ کے بندوں کو یہ بھٹکاتا ہے، وہ ہے بھول پن، بھول، فراموشی۔ یعنی یہ انسانوں کو جو ان کے اہم کام ہیں ان سے فراموش کرتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، جو اس کے احکامات جو ہیں یا کوئی بھی کام جو ہے اس کے سپرد جو کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ اسے بلا دیتا ہے، یہ بھول ہی انسان جاتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، سورۃ الکہف آیت نمبر 63۔ وہ جب حضرت خضر کی تلاش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، حضرت یوشع بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کھانا لاؤ، کھانا کھائیں گے، تو انہوں نے کہا اوہو، وہ تو فلاں جگہ جہاں ہم سستانے کے لیے رہے تھے اس چٹان پہ، تو وہ جو مچھلی ہمارے ساتھ تھی وہ زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی۔ تو کہا تم وہی تو اسی جگہ کی ہمیں تلاش ہے، تم نے ہم سے کیوں نہیں بولا؟ تو اس نے جواب دیا تھا وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، کہا شیطان نے وہ مجھے بھلا دیا۔ وہ ایک کام تھا، اہم ترین کام تھا، اور کس نے بھلایا؟ شیطان نے بھلایا۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ نہیں، کچھ اور مقامات بھی ہیں، لیکن میں مختصر کر رہا ہوں کہ پہلا جو حربہ ہے شیطان کا، وہ انسان کے اندر وہ فارگیٹ فلنس جسے ہم کہیں گے، اس کو
بلا دیتا ہے اللہ کے احکامات. ابھی نماز مجھے پڑھنی تھی، وہ بھول گئی. وہ آج مجھے فلاں آیت پڑھنی تھی، درس میں بیٹھنا تھا، نہیں میں بھول ہی گیا، میں آیا ہی نہیں، میں نے گھر ہی میں نماز پڑھی. یعنی مختلف طریقوں سے، جو مختلف طریقوں میں سے جو پہلا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے اس کو بھول پن میں مبتلا کرتا ہے. دوسری چیز انسان کے اندر کوئی کمزوری دیکھ کر اسے مزید تھوڑا سا دھکا دیتا ہے اور پھسلاتا ہے اسے. اس کا دوسرا طریقہ ہے ابلیس کا دوسرا طریقہ، شیطان کا دوسرا طریقہ انسانوں کو دور رکھنے کا کیا ہے؟ انہیں پھسلاتا ہے. اب دیکھیے اس کی مثال قرآن پاک میں ہمیں ملتی ہے. آل عمران 155 آیت نمبر. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، کہ بے شک شیطان نے انہیں پھسلایا ان کی بعض کرتوتوں کی باعث. یہ غزوہ احد کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے. وہاں کچھ صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر وہ چلے گئے تھے وہاں سے. جب انہوں نے سنا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، آپ کس لیے لڑنا ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کو خود اس آیت کا مطالعہ کرنا چاہیے، 155 آیت نمبر ہے، کہ شیطان نے انہیں پھسلایا. شیطان نے انہیں پھسلایا اور وہاں سے چلے گئے. لیکن یہاں ایک بات یاد رہے کہ صحابہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بڑا محتاط رہنا ہے، کہیں بے ادبی کا خطرہ بھی اس میں ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ہے کہ اس معاملے میں بڑا خاموش رہنا چاہیے، یعنی گفتگو کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے، ان کے لیے بڑی خوشخبری سنائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. لیکن یہاں جو ان کی کمزوری پر گرفت کی اللہ تعالیٰ نے کہ شیطان نے انہیں پھسلایا. ایک بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عثمان، تم میری طرح نہیں ہو سکتے، تم نے بدر میں شرکت نہیں کی، تم نے وہ جو بیعت رضوان ہے اس میں شرکت نہیں کی، اور غزوہ احد میں تم ثابت قدم نہیں رہے. 3 چیزیں کہیں. حضرت عثمان نے جواب دیا کہ بدر میں آپ جانتے ہیں کہ میری زوجہ محترمہ بیمار تھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، میں ان کی تیمارداری کے سلسلے میں رکا تھا اور مجھے پوری خوشخبری سنائی گئی کہ آپ بھی غزوہ بدر میں حصہ لینے والے مجاہدین کے برابر آپ کو بھی اجر ملا. اور بیعت رضوان کے موقع پہ آپ جانتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر گیا تھا اہل مکہ سے گفتگو کرنے کے لیے، اور وہاں مجھے شرف حاصل ہوا تھا کہ حضور نے اپنا ایک ہاتھ میری طرف سے پیش کیا تھا، میری طرف سے بیعت کی تھی. اور پھر غزوہ احد کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. اس کے بعد پھر کبھی عبد الرحمن بن عوف نے اس قسم کی بات نہیں کہی. گویا اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند ہے. جو لغزشیں ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا ہے. تو یہاں یہ دوسری چیز کس انداز سے پھسلاتا ہے، یہ کس انداز سے گمراہ کرتا ہے کہ پہلے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو، ببعض ما کسبوا، یعنی پہلے سے کوئی غلطی ہوئی ہو پھر دوسری غلطی انسان کرتا ہے. گناہ کو دعوت دیتا، آپ ایک گناہ کریں پھر آپ دوسرا گناہ بھی کریں گے، آپ ایک نیکی کریں اس کے بعد آپ دوسری نیکی بھی کریں گے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ گناہ کریں گے، اگر آپ نے اس دل کے اس دروازے کو کھلا ہی رکھا، پھر دوسرا گناہ بھی آپ کریں گے، تیسرا بھی کریں گے. اس لیے آپ سے کبھی کوئی گناہ ہو گیا فوراً توبہ کرو، ندامت آپ کے اندر آنی چاہیے، نادم ہو کر توبہ کریں، وہ پٹ بند کر دیں آپ، پھر دوسرا گناہ آپ نہیں کریں گے. تو یہاں کہا ببعض ما کسبوا، نے پہلے سے کچھ غلطی ہوئی تھی، کوئی خطا ہوئی تھی، پھر انسان دوسری خطا کرتا ہے. لہذا یہاں یہ بڑی اہم بات جو یہاں پر کہی گئی ہے کہ ابلیس دیکھتا ہے کون سا دروازہ کس وقت کہاں کھلا ہے، وہیں سے وہ پھر حملہ آور ہوتا ہے. تو تیسری چیز جو اس کا حربہ ہے، تیسرا حربہ وہ ہے وسوسہ، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے وہ.
یہ پہچان ہم کو آنی چاہیے، وہ فرقان اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اندر سے کبھی آواز اٹھتی ہے کہ میں فلاں کام کروں، یہ پہچاننے کی صلاحیت ہمیں ہونی چاہیے کہ یہ میری اپنی رائے ہے، یہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ شیطان کا خیال ہے، کیونکہ اسے یہ طاقت دی گئی ہے کہ وہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا ہی خیال ہے اور آپ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یہ وسوسہ اندازی جو ہے یہ ایک اور ہتھیار ہے ابلیس کا۔ پھر چوتھا ہے زخرفہ یا زینہ، جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ کسی چیز کو خوبصورت بنا کر آپ کے سامنے رکھتا ہے، حقیقت میں ہے وہ خوبصورت یا نہیں ہے، لیکن وہ خوبصورت بنا کر آپ کے سامنے رکھتا ہے اور آپ اس پہ عاشق ہو جا کر اس کی طرف لپکتے ہیں۔ مثلا وہ آپ کو دکھاتا ہے، کسی عورت کو دکھائے گا اور یہ سمجھائے گا کہ یہ تمہاری بیوی سے زیادہ حسین ہے، کسی کی گاڑی دکھائے گا، یہ تمہاری گاڑی سے زیادہ اچھی گاڑی ہے، خریدو، لون ملتا ہے، سود آپ کہاں کھا رہے ہیں، آپ دے رہے ہیں، دینے کی بات کچھ الگ ہے، لے لو آپ۔ کسی کا گھر دکھا کر یہ تمہارے گھر سے خوبصورت ایسا بناؤ، رشوت کھانی پڑے، پھر چوری کرنی پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، گویا کچھ چیزوں کو مزین کر کے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ یہ زخرفہ اسے کہیں گے کہ اس کے ذریعے وہ اپنی طرف کھینچتا ہے اور اللہ کی نافرمانی پہ آمادہ کرتا ہے۔ پھر پانچویں چیز ہے تخویف۔ تخویف ہوتا ہے خوف دلاتا ہے، اللہ کی نافرمانی پر ابھارتا ہے کسی کا خوف دلا کر، کسی چیز سے ڈرا کر، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم، کہ بے شک یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں کے ذریعے۔ جو اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے، فلا تخافوہم، تم ان سے مت ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اس کا واقعہ کیا ہے وہ آپ سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ مختلف موقعوں پہ ابلیس یا ابلیسی کارندے جو ہیں ان کو ڈراتے ہیں کہ بھائی آپ یہ بات کرو گے تو یہ آپ کے لیے پرابلم کھڑی ہو جائے گی، آپ کو مشکل پیش آئے گی، تو وہ اپنے دوستوں کے ذریعے تمہیں ڈراتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب آپ سے کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس وقت بھی ڈراتا ہے تم غریب ہو جاؤ گے۔ الشیطان یعدکم الفقر الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان جو تمہیں ڈراتا ہے فقر کے ذریعے، وہ بتاتا ہے کہ جب تمہیں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ اس وقت ضرورت ہے، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، تو وہ تمہیں بھائی آپ کے بچے ہیں، آپ کا مکان اچھا نہیں ہے، آپ کے اتنے بچے ہیں، فلاں کے لیے مکان بنا کے رکھو، آپ کی گاڑی اچھی نہیں ہے، اب تو یہ اس کا ماڈل پرانا ہو چکا ہے، نئی گاڑی خریدو، اور وہاں خرچ کرو گے تو یہ لاس ہو جائے گا، تمہیں کل فقیری تم پہ لاحق ہوگی، کیا کھلاؤ گے، بچوں کا تم پہ حق ہے، فلاں کا حق ہے، فلاں کا حق ہے، سنبھال کے رکھو۔ اور جب انسان سنبھال کے رکھتا ہے پھر اسے خرچ کرواتا ہے کہیں شراب پہ، کہیں جوئے پہ، کہیں فضول خرچی پہ، کہیں شادی پہ کرے گا، خوب خرچ کرو، بار بار کہاں آپ کے بچے نے شادی کرنی ہے، خوب خرچ کرو۔ تو بہرحال ایک طرف سے تخویف اور دوسری طرف سے پھر تزیین، ایک طرف سے خوف دلاتا ہے کہ غریب ہو جاؤ گے، رکھو سنبھال کر، پھر دنیا کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے کہ بس کرو خرچ فلاں فلاں جگہ پہ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جنہوں نے خرچ کیا وہ غریب نہیں ہوئے۔ صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھیں گے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آخری وقت تھا، ان کے بچوں میں جب تقسیم کرنی تھی وراثت، 5 درہم ملے انہیں، 5 درہم، آپ سمجھے 5 روپے ملے ایک کو، کیا رقم ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ کچھ ہی عرصہ بعد اس کا جو بڑا بیٹا تھا عبدالعزیز، تو اس نے ایک دن میں 100 غلام خرید کر آزاد کر دیے، یعنی کتنی بڑی رقم ہے یہ، یعنی کتنی دولت اس کے پاس آ گئی، حالانکہ جب
ان کے والد گزر جاتے ہیں، 5 درہم ان کے پاس تھے۔ اس کے برعکس ہشام بن عبد الملک کے 11 بیٹے تھے، 11 لاکھ درہم انہیں ملا، یعنی ہر بچے کو 11 لاکھ درہم۔ اور کچھ ہی عرصے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا جو تھا وہ بھیک مانگ رہا تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ بھیک، گویا اللہ کی راہ میں دینے سے مال ختم نہیں۔ اور ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، اپنے دائیں بائیں نظر ڈالو، آپ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ غریب نہیں ہوتے، بلکہ ان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے کبھی کبھی دیکھ کر کہ اچھے جاننے والے بھی، سمجھنے والے بھی اللہ کی راہ میں دینے سے کتراتے ہیں۔ جب بھی یہاں سے اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی 1 تنخواہ دینی ہے، 11 آپ خود رکھ لو، اللہ نے آپ کو 12 تنخواہیں رکھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 12 مہینے کمائی کرنے کا موقع دیا ہے، تمہاری صحت ٹھیک رکھی ہے، تمہیں ہارٹ پیشنٹ نہیں بنایا، تمہارا دماغ جو ہے وہ فیل نہیں کیا، تمہارا دماغ بھی ٹھیک، تمہارا دل بھی ٹھیک، تمہارا جسم بھی ٹھیک، سب کچھ ٹھیک ہے۔ لہذا آپ 11 حصے اپنے پاس رکھیں، 12واں حصہ اللہ کی راہ میں دو۔ لیکن ہم مختلف، وہی شیطان آتا ہے کہ بھئی یہاں دو گے غریب ہو جاؤ گے، یہاں دو گے تو وہ ہو جائے گا، تمہارے بچے ہیں، تمہارے یہ ہیں، مکان پہ لگاؤ، گاڑی پہ لگاؤ۔ تو لہذا یہ دیکھو، یہاں جان لو کہ آپ اللہ کی راہ میں دیں گے، کبھی بھی آپ غریب نہیں ہوں گے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بالکل بہت زیادہ مشہور تھے اس وقت انفاق کرنے میں، جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے کلہاڑی سے سونا کاٹنا پڑا، اتنا سونا ان کے پاس تھا، وراثت میں تقسیم کیا گیا۔ چھٹی چیز، چھٹا حربہ جو شیطان کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ بڑا خطرناک حربہ وہ یہ ہے کہ بغیر علم کے بات کرتا ہے۔ ہر کوئی مفتی بن جاتا ہے کہ بھائی فلاں کام جائز ہے، فلاں کام نہیں جائز ہے، فلاں کام اس وقت کیا جانا چاہیے، فلاں کام نہیں کیا جانا چاہیے۔ گویا کوئی وہ احترام اپنے امیر کا، امام کا، اپنے کسی بزرگ کا، کسی مفتی کا، کسی عالم کا کوئی نہیں، بس خود مفتی بنے بیٹھے ہیں کہ بس یہ کام ٹھیک ہے، بغیر علم کے فتویٰ دینا، بغیر علم کے باتیں کرنا، اور اپنے خیال کو، اپنی رائے کو لوگوں پر تھوپ دینا، یہ چھٹا اس کا طریقہ ہے۔ اور ساتواں حربہ جو ہے انتہائی خطرناک ہے، اور جو اس وقت سب سے زیادہ وہ استعمال کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ امت میں تفرقہ ڈالنا۔ بدترین چیز جو ابلیس کی ہے، جو بدترین طریقہ جو اس کا ہے، وہ تفرقہ ڈالتا ہے۔ جو ہم پڑھتے ہیں المائدہ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 91 میں، ان الشیطان ینزغ بینہم، کہ بے شک شیطان جو ہے ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے، آپس میں لڑواتا ہے، ایک دوسرے کی نفرت ڈال کر، ایک دوسرے کا حسد ڈال کر، جیسا کہ ایک اور جگہ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، بے شک شیطان چاہتا ہے، وہ ڈالتا ہے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت اور ایک دوسرے کے خلاف بغض اور کینہ۔ اسی لیے شراب اور جوئے پر وہ ابھارتا ہے۔ شراب اور جوا اس لیے حرام کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے تمہارے دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہے، عداوت پیدا ہوتی ہے، اس کو حرام کر دیا گیا اسی لیے۔ تو یہ 7 چیزیں میں نے آپ کے سامنے، کئی چیزیں ہیں لیکن مختصراً میں اس وقت 7 داؤ، 7 ٹیکٹکس جسے ہم کہیں گے، 7 قسم کے حربے جو اختیار کرتا ہے شیطان ہم کو اپنی اللہ کے سیدھے راستے سے ہٹا کر اپنی راہوں پہ چلانے کے لیے، یہ 7 داؤ ہیں۔ اب مختصراً ہم اس کے علاج کے بارے میں کہیں گے کہ ان سے حفاظت کیسے کی جائے، حفاظتی تدابیر کیا ہیں، بہت مختصر وقت ہے۔ پہلی چیز سب سے اہم وہ ہے اخلاص پیدا کیجیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ابلیس کو بڑی طاقت دی وہاں اس کی ہی زبان سے یہ بات بھی نکلوائی، اسی نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو تو گمراہ کر کے رکھ دوں گا مگر الا عبادک منہم المخلصین، لیکن تیرے وہ بندے جو مخلص بندے ہوں، جنہیں تو نے اخلاص عطا کیا ہو، وہ مخلص بندے جو ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ لہذا بہت کوشش کرنی ہے، بار بار کوشش کرنی ہے
اپنا دل مانجنے کی کہ جو نیکی ہم سے ہو سکتی ہے کریں، لیکن بالکل خالص اللہ کی رضا کے لیے، اس میں کوئی کسی اور کی رضا شامل نہ ہو، صرف ایک اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کیا جائے۔ پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز، اللہ کا ذکر، ہر وقت ہمیں اللہ یاد رہے۔ الشیطان جاسم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان کیا ہے؟ وہ پہرا لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔ الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، ابن آدم کے دل کے باہر پہرا لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔ اذا ذکر اللہ کھنس، جو ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے بھاگ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، جو ہی یہ غافل ہو گیا اللہ کے ذکر سے تو اس نے وسوسہ اندازی کی، اس نے وسوسہ ڈال دیا۔ لہذا اللہ کا ذکر یہ دوسرا بڑا ہتھیار ہے اس کو دور رکھنے میں۔ تیسری چیز، یا یہ اسی دوسری چیز میں آئے گی، اللہ کے ذکر میں یہ چیز بھی آئے گی کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا، بھاگ جاتا ہے۔ لہذا سورہ بقرہ، یہ ضروری نہیں کہ آپ پوری سورت ہر روز پڑھیں، چند آیتیں ہی آپ پڑھیں، لیکن روزانہ آپ کے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، شیطان دور رہے گا۔ تیسری چیز، اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا، جیسا کہ قرآن مقدس میں سورہ فصلت آیت نمبر 36 میں فرمایا گیا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جو ہی آپ محسوس کریں کہ شیطان آپ کے دل میں اکساہٹ ڈال رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں شعور کے ساتھ۔ تو یہ چوتھا ہتھیار آپ کے، تیسرا ہتھیار ہوگا۔ چوتھا، جو کام بھی کریں بسم اللہ سے شروع کریں، جو کام بھی آپ کو کرنا ہو، گھر میں داخل ہونا ہو، نکلنا ہو، کوئی لکھنے کا، پڑھنے کا، کھانے کا، پینے کا، جو کام بھی آپ کو کرنا ہو بسم اللہ آپ آغاز کریں۔ پانچویں چیز، جماعت کے ساتھ آپ منسلک رہیں، سٹک ٹو جماعت، کونوا مع الصادقین، جو اللہ کا حکم ہے اور حضور کا حکم ہے آمرکم بخمس، 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ پہلی چیز بالجماعت، جماعت کا، پھر امارت کا، وبالسمع والطاعہ۔ تو یہاں تیسری چیز جو فاروق اعظم کا وہ قول لا اسلام الا بالجماعت، جب انسان جماعت کے ساتھ منسلک رہتا ہے تو بہت ساری برائیوں سے بچتا ہے، اسے خطرہ ہوتا ہے تنقید کا، کچھ اللہ سے ڈرتا ہے، کچھ لوگوں سے بھی ڈر کر وہ بچتا ہے اللہ کی نافرمانی سے۔ بہرحال یہ تیسری چیز ہے۔ اور اچھی صحبت کے بارے میں آپ نے پچھلی بار سنا تھا، یہیں پہ ختم کروں گا۔ صرف آخری چیز جو کہوں گا کہ شیطان کو اور شیطان کی اکساہٹوں کو جاننے کے لیے ہمیں ضرور ہوشیار رہنا چاہیے۔ جو خیال بھی ہمارے دل میں آئے، جو کام بھی ہم نے کرنا ہو، جو بات بھی ہم نے کرنی ہو، پہلے جانچو اسے، یہ کہیں شیطانی خیال تو نہیں ہے۔ اگر ہم شیطان کی راہوں پہ چلیں گے تو یاد رکھو کہ وہ آپ کا اور ہمارا ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ اس کا جو الوداعی خطاب ہے وہ ابھی پچھلی بار ہم پڑھ رہے تھے شام کے درس میں، جو لوگ بیٹھتے ہیں جن کو اللہ توفیق عطا کرتا ہے، اس میں ہم پڑھ رہے تھے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22، جو اس کا الوداعی خطاب ہے۔ جب جہنمی کو جہنم میں داخل کیا جاتا ہے، اس کو بھی جب چلایا جاتا ہے، اس نے جو آخری خطاب وہاں کیا، آیت نمبر 22 سورہ ابراہیم کی ضرور آپ پڑھیے، وہاں وہ اس کا الوداعی خطاب کیا اس کا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا یہ، لیکن میں نے وعدہ خلافی کی۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان، لیکن یہ بھی جان لو کہ مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں تمہیں باندھ کر اپنے آپ پیچھے نہیں چلاتا تھا، میں نے مار مار کر تمہیں اپنی اطاعت نہیں کروائی تھی، ایسا نہیں تھا، میرا تم پر زور نہیں تھا۔ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، صرف میں نے دعوت دی تھی، میں نے پکارا تھا تمہیں، تم نے لبیک کہا۔ جہاں میں تمہیں بلا رہا تھا وہاں اللہ اور اللہ کا رسول بھی تمہیں بلا رہا تھا، وہاں رسول کی امتی بھی تمہیں بلا رہے تھے، لیکن تم نے میری پکار پر لبیک کہا۔ میں نے دعوت دی، میں نے جرم کیا، میرے لیے تو عذاب ہے، تم نے لبیک کہا، تمہارے لیے بھی عذاب ہوگا۔ لہذا سنو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، مجھ پر لعنت مت بھیجو، لوموا انفسکم، اپنی ذات پر لعنت بھیجو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اور ساتھ ہی
ما انا بمصرخکم، اب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میری مدد کر سکتی ہو۔ گویا اب میرے پاس ہمت ہوتی میں تمہاری مدد کرتا، دوستی برقرار رہتی، یا تمہارے پاس ایسا ہوتا کہ میری مدد کر سکتے، دوستی برقرار رہتی۔ اب نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، نہ تم میری مدد کر سکتے ہو، لہذا دوستی ختم، الوداع الوداع۔ بس اب جانیے ذرا اس وقت کا عالم کیا ہوگا جن اپنے دوستوں کو وہ تنہا چھوڑے، کسی کی کوئی مدد نہیں کر پائے گا۔ لہذا اس ابلیس اور اس ابلیس کی فوج، ان شیاطین کو ٹھیک طرح سے جاننے کی آپ کوشش کریں گے، ہم کوشش کریں گے، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ سب کو اس دنیا سے جانا ہے، کوئی آپ میں سے یہ نہیں کہہ پائے گا، یہ در و دیوار گواہ ہے اس بات پہ، اس مسجد کے در و دیوار گواہ ہے اس بات پہ کہ آپ کے سامنے ابلیس کا نقشہ پورا سامنے رکھا گیا، ابلیس کے داؤ تمہارے سامنے رکھے گئے، اس کا علاج تمہارے سامنے رکھا گیا۔ اب تم ہو، تمہارا خدا ہے، خدا کے سامنے جواب دینا ہے کہ آپ اللہ کے سپاہی بن کر اٹھ رہے ہو یہاں سے، یا شیطان کے سپاہی بن کر یہاں سے اٹھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اور اپنے لیے ہمیں قبول فرمائے، اپنے دین کا ہمیں خادم بنائے، اور ہمیں پوری انسانیت کا خادم بنائے، ساری دنیا کی خدمت اور ساری دنیا کو بری راہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، ساری دنیا کو شراب، جوا، زنا، بے حیائی اور بدکاری کی لعنتوں سے بچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کی راہوں سے ہمیں بھی دور رکھے، اور دوسروں کو دور رکھنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں جو ہمیں خلیفہ کہا گیا ہے وہ ذمہ داریاں یاد دلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔